نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ العظیم۔ قرب قیامت کی علامات بعیدہ کا بیان چل رہا تھا، جس میں سے ایک تو تاتاری فتنہ، اس کے بارے میں تفصیل سے میں نے بیان کر دیا تھا، اور دوسرا حجاز کی آگ کے بارے میں بیان چل رہا تھا کہ جو اس وقت آگ لگی تھی حجاز میں، اس کے بارے میں جو علماء کے بیانات تھے اور جو عینی شاہدین کے بیانات تھے وہ بیان کر رہا تھا۔ اوائل شعبان میں کئی خطوط مدینہ طیبہ میں آئے۔ اسی زمانے کے ایک جلیل القدر محدث ابو شامہ المقدسی الدمشقی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ذیل الروضتین میں وہ خطوط نقل کیے ہیں جو اس واقعے کے فوراً بعد ان کو مدینہ طیبہ سے آئے تھے اور مدینہ طیبہ کے قاضی اور دیگر حضرات کی طرف سے ملے تھے۔ یہ خود اس وقت دمشق میں تھے۔ فرماتے ہیں کہ اوائل شعبان میں سن 654 ہجری میں کئی خطوط مدینہ شریف سے آئے۔ ان میں ایک عظیم واقعے کی تفصیلات ہیں جو وہاں رونما ہوا۔ اس واقعے سے اس حدیث کی تصدیق ہو گئی جو بخاری و مسلم میں۔ پھر آگے وہی حدیث ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ اس آگ کا مشاہدہ کرنے والوں میں سے جن لوگوں پر مجھے اعتماد ہے، ان میں سے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ اسے یہ اطلاع ملی ہے کہ اس آگ کی روشنی سے تیمہ کے مقام پر خطوط لکھے گئے ہیں۔ بعض خطوط نقل کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں، اور بعض خطوط میں ہے کہ جمادی الثانیہ کے پہلے جمعے کو مدینہ کی مشرقی سمت میں ایک عظیم آگ رونما ہوئی۔ اس کے اور مدینہ کے درمیان نصف یوم کی مسافت تھی۔ یہ آگ زمین سے نکلی اور اس میں سے آگ کی ایک وادی نہر سی بہہ پڑی، یہاں تک کہ وہ جبل احد کے محاذات میں آ گئی۔ ایک اور خط میں ہے کہ ایک عظیم آگ کے باعث حرہ کے مقام پر سے زمین پھٹ پڑی۔ آگ کی مقدار طول و عرض میں مسجد نبوی کے برابر ہوگی، یعنی اتنی جگہ پھیلی، اتنی جگہ اس نے گھیری ہوئی تھی، اور دیکھنے میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ مدینہ ہی میں ہے۔ اس میں سے ایک وادی سی بہہ پڑی جس کی مقدار 4 فرسخ اور عرض 4 میل تھا۔ وہ سطح زمین پر بہتی تھی، اس میں سے چھوٹے چھوٹے پہاڑ سے نمودار ہوتے تھے۔ ایک اور خط میں ہے کہ اس کی روشنی اتنی پھیلی کہ لوگوں نے اس کا مشاہدہ مکہ سے کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ آگ مہینوں باقی رہی، پھر ٹھنڈی ہو گئی۔ جو بات مجھ پر واضح ہوئی وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جس آگ کا ذکر ہے یہ وہی ہے جو مدینہ کے نواح میں ظاہر ہوئی۔ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے وفاء الوفا میں اس زمانے کے لوگوں کے بیانات نقل کیے ہیں کہ اس زمانے میں مدینہ طیبہ کے نواح میں آفتاب اور چاند کی روشنی دھوئیں کی کثرت کے باعث اتنی دھندلی ہو گئی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چاند اور سورج کو گرن لگ گیا ہے۔ ابو شامہ کا بیان بھی نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اور ہمارے یہاں دمشق میں اس کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ دیواروں پر سورج کی روشنی دھندلی ہو گئی تھی، اور ہم حیران تھے کہ اس کا سبب کیا ہے، یہاں تک کہ ہمیں اس آگ کی خبر پہنچ گئی۔ اسی زمانے کے ایک اور بزرگ حضرت علامہ قطب الدین القسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو عین اس وقت جب آگ لگی ہوئی تھی یہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے، انہوں نے اس آگ کی تحقیق میں بڑی کاوش سے کام لیا، حتیٰ کہ اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ انہوں نے تصنیف فرمایا جس میں عینی گواہوں کے بیانات بھی انہوں نے قلم بند کیے۔ انہوں نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے بتایا جس پر میں اعتماد کرتا ہوں کہ اس نے حرہ کے مقام پر ایک پتھروں میں سے، حرہ کے پتھروں میں سے ایک بڑا پتھر انہوں نے دیکھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک بڑا پتھر دیکھا، اس پتھر کا آدھا حصہ مدینہ کے حرم مدینہ کے اندر تھا اور آدھا حصہ حرم مدینہ سے باہر تھا۔ تو وہ آگ جو لگی ہوئی تھی وہ آگ اس پتھر کو بھی لگی، لیکن اس پتھر کا وہ حصہ جو حرم مدینہ سے باہر تھا اس کو اس نے جلا دیا، اور جو حصہ حرم مدینہ کے اندر تھا وہاں تک پہنچ کر وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور بجھ گئی۔ یعنی ایک ہی پتھر ہے، آدھے پتھر کو وہ آگ جلا رہی ہے اور آدھے پتھر کو وہ آگ نہیں جلا رہی۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی آگ حرم مدینہ میں داخل نہ ہو سکی، حتیٰ کہ ایک ہی پتھر جس کا کچھ حصہ حرم سے باہر تھا
اس کو اس نے جلا دیا، اور جو حصہ حرم کے اندر تھا اس کو وہاں پہنچ کر وہ آگ خود بخود ٹھنڈی ہو گئی۔ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ طیبہ کے مشہور مورخ ہیں، انہوں نے مدینہ طیبہ کے مقامات مقدسہ اور مدینہ کے چپہ چپہ کی تاریخ کی تفصیلات، مدینہ کی تفصیلات بڑی کاوش سے اپنی کتاب وفاء الوفا میں بیان کی ہیں، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے اس آگ کی تفصیلات بھی لکھی ہیں، اور اس آگ کی تفصیلات تقریباً 13 صفحات میں انہوں نے لکھی ہیں۔ جن حضرات کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، ان حضرات کے انہوں نے کچھ بیانات بھی نقل کیے ہیں، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس آگ کی روشنی مکہ، تیمہ، ینبوع، جبال سایہ اور بصرہ جیسے دور دراز مقامات پر دیکھی گئی۔ اسی زمانے کے ایک بزرگ قاضی القضات صدر الدین حنفی ہیں، جو دمشق کے حاکم رہے ہیں، جن کی ولادت سن 642 ہجری میں ہوئی۔ یہ بصرہ میں ایک مدرسے کے مدرس تھے، اور جس وقت آگ کا یہ واقعہ ہوا اس وقت بھی وہ بصرہ میں تھے۔ انہوں نے مشہور مفسر و مورخ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو خود بتایا کہ جن دنوں یہ آگ نکلی ہوئی تھی، میں بصرہ میں ایک دیہاتی کو خود سنا جو میرے والد کو بتا رہا تھا کہ ہم لوگوں نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں دیکھی ہیں، یعنی بصرہ کے اندر رہتے ہوئے۔ اب یہ بعین ہی وہی بات ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں دی تھی کہ اس آگ سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ اس آگ سے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ وہ آگ حجاز میں نکلے گی، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ اس سے وادی بہہ پڑے گی، اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ اس آگ سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ اور یہ سب باتیں من عن کھل کر ظاہر ہوئیں۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایسے معجزات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صدیوں بعد ظاہر ہوئے، اور آئندہ بھی جن واقعات کی آپ نے خبر دی ہے بلا شبہ وہ بھی ایک ایک کر کے ظاہر ہوتے رہیں گے، سامنے آتے جائیں گے، اور آئندہ نسلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کی تازہ تر دلیل بنے گی۔ اب یوں تو علامات بعیدہ کی فہرست بہت طویل ہے جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ وہ قیامت سے پہلے رونما ہوں گے۔ علامہ برزنجی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الاشعاع میں اور بھی علامات اور واقعات لکھے، لیکن میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ پھر بھی کلام طویل ہو گیا، مگر اس طوالت میں بھی انشاءاللہ نفع ہوگا۔ دوسری قسم علامات قیامت کی ہے علامات متوسطہ۔ قیامت کی علامات متوسطہ وہ ہیں کہ جو ظاہر تو ہو گئی ہیں مگر ابھی اپنی انتہا کو نہیں پہنچی، ان میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ تیسری قسم کی علامات ظاہر ہونے لگیں گی۔ علامات متوسطہ کی فہرست بھی بہت طویل ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی کہ جس نے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ لیا ہو۔ اب انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ کے رکھنا کتنا مشکل کام ہے، دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ دنیاوی اعتبار سے فرمایا، دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ نصیبہ ور وہ شخص ہوگا جو خود بھی کمینہ ہو، جس کا باپ بھی کمینہ ہو، یعنی جو خاندانی طور پہ کمینہ ہوگا وہ سب سے زیادہ نصیبہ ور شخص ہوگا۔ اور فرمایا کہ لیڈر بہت ہوں گے لیکن امانت دار بہت کم ہوں گے۔ قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق، رذیل ترین اور فاسق ہوں گے۔ بازاروں کے رئیس فاجر ہوں گے۔ پولیس کی کثرت ہوگی لیکن پولیس ظالموں کی پشت پناہی کرے گی۔ بڑے بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے، لڑکے حکومت کرنے لگیں گے۔ تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی، مگر کساد بازاری ایسی ہوگی کہ نفع حاصل نہیں ہوگا۔ آج ہمارے سامنے یہ ساری بات ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ قوم کے منافق ترین لوگ ہیں، رذیل ترین لوگ ہمارے لیڈر ہیں اور فاسق لوگ ہیں۔ ہماری بازاروں کے جو رئیس ہیں وہ بھی فاسق و فاجر ہیں،
اور ہمارے جو علاقے کی پولیس ہے، ہمارے ملک کی جو پولیس ہے، وہ ظالموں کی پشت پناہی کرتی ہے. بڑے بڑے عہدے اس وقت نااہلوں کے پاس ہیں. لڑکے ہمارے یہاں حکومتیں کر رہے ہیں. تجارت بہت زیادہ ہے، تجارت بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہ عورتیں بھی تجارت کر رہی ہیں اور اپنے شوہروں کا ہاتھ بٹا رہی ہیں تجارت میں، مگر نفع حاصل نہیں ہو رہا. کساد بازاری بہت زیادہ ہے، ناپ تول میں کمی بہت زیادہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا. ہمارے ہاں لکھنے کا رواج بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں اخباروں میں کالم لکھے جا رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، فیس بک پر لکھا جا رہا ہے، ٹویٹر پر لکھا جا رہا ہے. لکھنے کا رواج بہت زیادہ ہے، مگر تعلیم وہ محض دنیا کے لیے حاصل کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تعلیم محض دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی. قرآن کو گانے باجے کا آلہ بنایا جائے گا. آج قرآن کریم کو گانے باجے کا آلہ بنا لیا گیا ہے، اور ایسی ویڈیوز باقاعدہ یوٹیوب پر موجود ہیں کہ جن میں قرآن جو ہے وہ باقاعدہ باجوں کے ساتھ اور گانے کی طرز پہ پڑھا جا رہا ہے. ریا، شہرت اور مالی منفعت کے لیے قرآن کو گا گا کر پڑھا جائے گا، اور گا گا کر پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی، اور فقہا کی قلت ہوگی، علماء کو قتل کیا جائے گا. آپ دیکھیں اس وقت علماء کو کتنا زیادہ قتل کیا جا رہا ہے، کتنا زیادہ علماء قتل ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ تاہنوز جاری ہے. اور فرمایا کہ علماء پر ایسا سخت وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے. اور آج علماء کی یہی حالت ہے کہ علماء جو ہے وہ اپنی موت کو پسند کرتے ہیں. اور فرمایا اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے. اور آج ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے وہ پچھلے لوگوں پر لعنت کر رہا ہے. فرمایا امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا. جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی کہا جائے گا. اجنبی لوگوں سے اس نے سلوک کیا جائے گا. رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے. اب اجنبی لوگوں کے ساتھ تو بڑی خوش اخلاقی سے ملتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں اور اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیوی کی اطاعت کی جائے گی، ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی. اور آپ دیکھ لیں یہ آج ہمارے یہاں عام ہے، بیوی کی فرما برداری کی جا رہی ہے، بیوی کی اطاعت کی جا رہی ہے، لیکن ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکالا جا رہا ہے، ماں باپ کو ٹھڈے مارے جا رہے ہیں. یہ علامات متوسطہ میں سے ہے. پھر فرمایا مسجدوں میں شور و شغب ہوگا، اور یہ آج کل عام بات ہے. مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہوں گی، دنیا کی باتیں آج کل مسجدوں میں کی جاتی ہیں. پھر فرمایا کہ سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، جبکہ دوسری حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو سلام کرے، چاہے جان پہچان ہو یا نہ ہو. لیکن آج کل سلام جو ہے وہ صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جاتا ہے. طلاقوں کی کثرت ہوگی. آج کل دیکھیں کہ کتنی زیادہ طلاق عام ہو گئی ہے. اگر کوئی شوہر طلاق نہیں بھی دیتا ہے تو عورت بھاگ کے کورٹ سے خلا لے لیتی ہے اور شوہر سے جان چھڑا لیتی ہے. حالانکہ یہ خلا نہیں ہوتا، اس پر علماء کے باقاعدہ فتاوی موجود ہے، لیکن لے رہی ہے. فرمایا نیک لوگ چھپتے پھریں گے، کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا. آج کل کمینے لوگوں کا دور دورہ ہے، نیک لوگ چھپتے پھر رہے ہیں. لوگ فخر اور ریا کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، اور یہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کا مقابلہ ہو رہا ہے. شراب کا نام نبیذ اور سود کا نام بے اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر انہیں حلال سمجھا جائے گا. شراب کو نبیذ کہا جا رہا ہے اور سود کو جو ہے وہ بے کہا جا رہا ہے. اور سود تو ہمارے ہاں اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ بغیر سود کے ہمارا گزارا نہیں چل رہا. اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ دیا گیا ہے. کسی بڑے افسر سے، سرکاری افسر سے کوئی کام کروانا ہو تو اس کو جو پیسہ دیا جاتا ہے وہ بطور رشوت کہہ کر نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کو ہدیہ کہہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے ہدیہ. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سود، جوا، گانے بجانے کے آلات، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی. اور اس کی کثرت آج ہمارے زمانے میں موجود ہے. جوا عام ہے، گانا بجانا عام ہے، بلکہ گانا بجانا تو اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ آج کل موبائلوں کے اندر ایسی ٹونز لگائی جاتی ہیں کہ مسجد کے اندر وہ ٹونز جب بجتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نماز چھوڑ کر ڈانس شروع کر دیں. اس قسم کی ٹونز جو ہے وہ لگائی جاتی ہے اور بالکل باقاعدہ اس میں گانا بج رہا ہوتا ہے.
پھر فرمایا کہ بے حیائی اور حرامی اولاد کی کثرت ہوگی، اور یہ بالکل ہمارے سامنے ہے سب کچھ۔ دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی۔ ناگہانی اور اچانک اموات کثرت ہوگی، ان کی کثرت ہوگی۔ اور آج کل آپ دیکھیں کہ ناگہانی طور پر اچانک لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے۔ یہ جو کاروں میں بیٹھ کر دروازوں تک آتے ہیں، کار کے اندر موٹی موٹی گدیاں ہوتی ہیں، تو اس سے مراد یہی ہے کہ موٹی موٹی گدیوں پر بیٹھ کر مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے آج کل۔ ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی، مگر لباس باریک یا چست ہونے کی وجہ سے وہ ننگی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گے، لچک لچک کر چلیں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ یہ لوگ نہ جنت میں خود داخل ہوں گے اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گے۔ مومن آدمی ان کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ رذیل ہوگا۔ مومن ان برائیوں کو دیکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر وہ ان برائیوں کو روک نہیں سکے گا، جس کے باعث اس کا دل اندر ہی اندر گھلتا رہے گا۔ یہ علامات متوسطہ میں سے چند ہیں جو میں نے بیان کر دی۔ علامات متوسطہ میں اور بھی بہت سی علامات ہیں، ان سب کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور میں دی جس دور میں ان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، مگر آج ہم اپنی آنکھوں سے ان سب کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کوئی علامتیں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں اور کوئی اپنے ابتدائی مراحل سے گزر رہی ہیں۔ جب یہ سب علامات اپنی انتہا کو پہنچیں گی تو قیامت کی پھر بڑی بڑی اور قریبی علامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ہر فتنے کے شر سے محفوظ رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ پاک ہمیں قبر تک پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔